بجٹ آ رہا ہے جی. حکومت یہاں پہ شاید کوئی ریلیف دے دے کیونکہ الیکشن ایئر ہے اور آخری بجٹ ہے ان لوگوں کا, اور کچھ تھوڑا سا ریلیف شاید دے دے عوام کو, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس لیے, کیونکہ ووٹیں لینی ہے. ووٹوں کے علاوہ یہاں پہ اپنی فیس سیونگ بھی کرنی ہے, اور اس میں شاید کوئی ریلیف مل جائے عوام کو, لیکن تھوڑا سا, لیکن جب ملے گا وہ بڑا شارٹ ٹرم ریلیف ہو سکتا ہے. اس کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں ہاتھوں سے واپس بھی لے لے گی عوام سے حکومت. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حکومت کی نمائندگی ہمارے پاس موجود تھی. بریک سے پہلے کوثر عامر صاحبہ تھی ہمارے ساتھ موجود, اور بجٹ میں نے گزارش کی تھی ان سے کہ بنا دیں. میرے پاس ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اسٹوڈیوز میں, ان کی آمدنی مہینے کی 22,000 روپے ہے, لیکن بجٹ ان سے بھی نہیں بنا, اور انسٹیڈ انہیں فیملی پلاننگ کا ایڈوائز دے کے وہ چلی گئیں. اور اس وقت پی ٹی آئی میرے ساتھ موجود ہے, پہلے بھی موجود تھی ناز بلوچ صاحبہ, اور میرے ساتھ جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون نے بھی. مائزہ حمید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, شی از اے ایم پی اے فرام پنجاب. ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بتا دیں کہ حکومت کر کیا رہی ہے, کرنا کیا چاہتی ہے, اور کیا عوام اسی طرح سڑتے گلتے رہیں گے, اور جب ووٹوں کا سیزن آئے گا تو پھر ان کے پاس سب آ جائیں گے اور ان کو کہیں گے جی ووٹ دے دیں, اور ایک مرتبہ پھر کیا عوام بیوقوف بننا چاہتی ہے یا نہیں. مائزہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. فیملی میرے پاس موجود ہے, 22,000 روپے ان کی انکم ہے تقریباً, اور 22,000 روپے میں حکومت سے تو بجٹ بنا نہیں. آپ بتا سکتی ہیں ان کا بجٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا مہینے کا؟ نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, اینڈ آئی تھنک ایوری ون از فیسنگ دس ہارش ریالٹی پاکستان میں ابھی کہ یہ بجٹ بالکل نہیں بن سکتا. اور سب سے زیادہ جو لوگ پس رہے ہیں وہ مڈل کلاس ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا کہ وہ بیچارے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں, اور انہوں نے مڈل کلاس تو رہی نہیں, مڈل کلاس تو بالکل ختم ہو چکی ہے. بالکل ختم ہو گئی ہے, اب نام کی رہ گئی ہے, لیکن نیور دی لیس جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اس لیے وہ گھٹ گھٹ کے زیادہ اٹ از مور ڈینجرس فار دیم. اینڈ آئی تھنک کہ جس طرح کی انفلیشن ہے اٹ از مور ڈیمیجنگ ان پاکستان دین ٹیررزم ول ایور بی. اچھا چلے, آپ کوئی عوام کوئی سوال کرنا چاہے گی؟ بالکل ان سے سوال نہیں کرنا چاہوں گا. کو سوال نہیں کرنے دے رہے آپ؟ نہیں بالکل. اینی تھنگ فرام دا نون لیگ. مائزہ سے کوئی بات کرنا چاہیں گی, کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ مہنگائی کب تک ایسے ہم عوام پستی رہے گی, اور ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور مگر ایسا ہے کہ آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں حاصل کر سکتے. جی مائزہ, یہ ایک ریالٹی ہے, میں اسے تو اگری کر سکتی ہوں, اور میں کیا کہہ سکتی ہوں, یہ اسی لیے جب عوام تب تک پستی رہے گی جب تک وہ صحیح لیڈرشپ کو چوز نہیں کرے گی, اس وقت تک عوام پستی رہے گی. اگلے الیکشن میں آپ لوگوں کے سامنے ہے, میڈیا کے سامنے سارے لیڈرز ہیں, ان کی جو کارکردگی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ لانے والے ہیں نا ان لیڈرز کو, آپ ایسے لیڈرز کو لائیں جو لوگ آپ کو ریلیف دے سکیں. پنجاب کا بجٹ تو آپ لوگ دیں گے نا, اس میں کیا ریلیف دیں گے آپ لوگوں کو؟ ہم تو ہمارا بجٹ آنا ہے آفٹر دا سینٹرل گورنمنٹ کے بعد, جو سینٹرل گورنمنٹ نے بجٹ دینا ہے, وٹ ایور از لیفٹ آف ان کی عیاشیوں سے جو بچے گا وہ ہماری طرف ٹرکل ڈاؤن کرے گا. اور ہماری تو آپ کو پتا ہے سنسیئر ایفرٹ ہے ٹورڈ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. تو یہی چیزیں جو ہیں یہ آپ 2 دفعہ آپ لوگ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں, 2 دفعہ حکومت بھی مل چکی ہے آپ کو. اگر آپ پروونس کی بات اس وقت کر رہی ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے, جو رہ چکے ہیں پیسے ان پہ آپ کو بجٹ بنانا پڑے گا, یہ آپ کی پلی ہے, لیکن آپ سینٹر میں بھی 2 مرتبہ رہ چکے ہیں, کیا ریلیف دیا تھا آپ نے عوام کو؟ ہم لوگوں نے ہماری دیکھیں مبشر صاحب, جس طرح کی عیاشیاں ان حالات میں لیڈرز کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ میں, اس طرح کی بہرحال ہم نے عیاشیاں نہیں کی تھی. عوام کے خون پسینے کی کمائی پہ ہم نے عیاشیاں نہیں کی تھی, مطلب کی تھی, لیکن اس قسم کی 18 hours کی نو الیکٹریسٹی از پیتھیٹک. مطلب آپ خود دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی, سڑکوں کے بعد جو ہے وہ کرمنالٹیز کی طرف جائے گی. دس از لیڈنگ ٹوورڈز نو ویئر. میں آپ کو اپنی کارکردگی بتانا نہیں چاہتی, بیکاز دا کائنڈ آف سچویشن دا پیپل آف پاکستان آر ان رائٹ ناؤ. اب میں اپنی جان سے آپ کو تمغے بتاؤں گی تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات تو یہ ہے کہ ابھی پرفارمنس دیکھنی ہے ان 5 سالوں کی. کم ٹائم ہے میرے پاس, ذرا ایک سوال عوام کی طرف سے. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم اعلان کر رہے ہیں 8,000 روپے کا,
اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اعلان کر رہے ہیں 9,000 روپے کا، تو اس میں عوام کہاں جائے گی؟ جو سندھ کی عوام ہے اس کو کیا 9,000 ملیں گے؟ اور دوسری سوال یہ میرا یہ کہ جو آپ لوگ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ تو آپ بیٹھ کے عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں، جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو جیسے بولیں گے ہم بھی اتنا بجٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ جتنا انہوں نے ریٹین کرنا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے، اس کے بعد ہمارے پاس بچنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ تنخواہ بڑھا سکیں۔ دوسری بات کا میں جواب یہ دوں گی کہ جو حکومت، اگر ہم یہ ہماری فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے، ہم لوگ پورا پنجاب ان کو دے دیں کرپشن کرنے کے لیے، اگلے الیکشن میں بھی یہ لوگ الیکشن بھی یہ کر لیں اور پھر حکومت میں آ جائیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنا جو بچا کچھ ہے وہ تو بچا لیں۔ ہماری اپوزیشن فرینڈلی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے سیکریفائسز دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں ایک صوبہ ایسا ہے کہ جس کا وزیر اعلیٰ روڈ پہ نکلا ہوا ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ اپوزیشن سیاست میں نکلتی ہے نہیں، اب ہم اپوزیشن میں ہی ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں میں گورنمنٹ کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو کس طرح مطمئن کریں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ روڈ پہ آئے ہوئے ہیں 65% آف دا گورنمنٹ کی باغ ڈور سنبھال کر، اور اس کے بعد بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو شکایت ہے لوگوں کی۔ پلیز الاؤ می ٹو اسپیک ہیئر، آئی ڈڈ ناٹ انٹروین وائل یو ور اسپیکنگ۔ اگر دوسری طرف دیکھتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جمہوریت کے اوپر وار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک بات دیکھیں، جن لوگوں نے سسٹم میں آنا نہیں ہے وہ سسٹم کو فائٹ نہیں کر سکتے۔ ان پارٹیز کی بات کریں جو سسٹم میں آنا ہی نہیں چاہ رہی، انہوں نے ریسپانسبلٹی کیسے آپ جانے یہ جانے ہم تو عوام ہیں، چاہ رہے ہیں، ہم لوگ تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احتجاج کرتے ہیں الیکٹریسٹی کے لیے۔ ایک منٹ مائزہ، ایک منٹ ٹھہر دیں، آپ کے خیال میں فوج آپ کو ریلیف دے سکتی ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، جس طرح سیاستدان آپس میں اندرون خانہ تو ایک ہیں لیکن باہر آ کے لڑ رہے ہیں، اور کوئی ریلیف کسی قسم کا پورے پاکستان کی عوام کو نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کر کیا رہی ہے۔ اپوزیشن نے تو پرائم منسٹر ایک منٹ مائزہ میں اگر ہم سڑکوں پہ ریزگنیشن دے کے آ جاتے ہیں تو آپ پورا پنجاب ان لوگوں کے لیے ان کو دے رہے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی ہیں جی آپ ریزائن کر لیں، عوام کہہ رہی ہے آپ ریزائن کریں، پنجاب سے ریزائن کریں، پنجاب آپ نے دے دینا، آئے نا آپ پریکٹیکل کی سیاست کریں نا، کرپشن کے لیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جواب، اچھا مائزہ ایک منٹ ذرا میں پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کیا لا سکتی ہے؟ دیکھیں بجٹ آپ بنا کے دے سکتی ہیں؟ میں ان کا بجٹ بڑی کوشش کی کافی دیر سے بنانے کی، لیکن آئی سیریسلی فیلڈ۔ آپ یہ بریک میں کوئی حساب بالکل جی، میں ان کا یہی بجٹ ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہی تھی بھرپور کہ 9 افراد 22,000 روپے میں کس طرح گزارا کر سکتے ہیں، تو یہ تو میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں نے ہر قسم کی اپنی تھیوریٹیکل ارتھمیٹکس یوز کر لی، اپنی میتھمیٹکس یوز کر لی، لیکن کہیں سے کوئی ایسا فارمولا نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ غریب عوام 3 وقت کی سکھ چین سے اپنی زندگی بسر کرے اور روٹی کھا سکے اور اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکے، بجلی کے بل بھی بھر سکے، پلس ان کا کرایہ کا مکان ہے تو اس کے کرایہ بھی ادا کر سکے۔ تو عوام کی تو آپ لوگوں نے، آپ سوچیں کہ اس کو ٹوٹلی آپ لوگوں نے مار دیا ہے حکومت نے اس وقت کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں، دس از دا سیم تھنگ دیٹس ہیپننگ جو رشیا میں ہوا تھا۔ 80s میں رشیا میں قطار لگی ہوا کرتی تھی چیزوں کے لیے، اور جب ایک بندہ دودھ لینے جا رہا ہے یا روٹی خریدنے جا رہا ہے، جو ٹیل اینڈ پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے، جب تک اس کی ٹرن آئے تو چیز کا ریٹ ڈبل ہو جاتا تھا۔ یہ کس بجٹ کی بات کریں؟ یہ بجٹ تو آج نہیں آ رہا، یہ روز آتا ہے۔ آپ ان سے پتہ کر لیں، دال کی قیمت 120 روپے ایک دن ہوتی ہے، دوسرے دن 130 ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھو تو پتہ لگا آپ کا آپ ان سے پوچھ لیں، یہ عوام ہے، چاول کی قیمت یہ
चाहते हैं कि 6.5 खरब का जो कर्जा अवाम बोझ में दबी हुई है उससे डबल करके 12.5 खरब पे आप पहुंच गए, तो लगभग 13 खरब के बराबर आने को है। और अब ये बजट पेश कर रहे हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास कुछ होगा नहीं। ये कॉस्मेटिक किस्म का बजट जो है ये अनरियलिस्टिक बजट है। ये जो अनरियलिस्टिक कॉस्मेटिक बजट जो पेश किया गया है इससे अवाम को तो बिल्कुल परेशान किया गया। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी वो तो फिर IMF से फिर कर्जे लेगी, फिर अवाम मकरूज। तो मतलब आप ये देख लें नॉर्मल डेली लाइफ में आप हम दिन दिन की बात करें, हम अवाम की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपके रोजमर्रा इश्यूज मैं आपको बताती हूँ। किराया 6 रुपए से कहाँ बढ़ गया, 12 रुपए। दूध 35 से कितना हो गया, 75 to 80 रुपीज हो गया। ठीक है जी, वो भी पानी वाला। और उसमें भी मुबशिर साहब आई ऐड वन मोर थिंग, उसमें भी ये अभी नई पॉलिसी आई है डेयरी मिल्क वालों की कि अब जो है वो कम दूध दे दिया करेंगे। मेरे ख्याल से वो पाव कम करके दे दिया करेंगे, हाँ, ताकि आवाम जो है ना वो बेवकूफ बन जाए। फिर तो जाहिर बात है जी, नेचुरली आई डू, मैं करती हूँ, मैं भी अवाम हूँ। आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं यही पाकिस्तान में मैं भी इसी चीज में हर मैं कहती हूँ कि हर इंसान पिस रहा है सिवाय उन हुक्मरानों के। लेकिन इमरान खान फिर क्यों स्टेप नहीं ले रहे हैं? वो भी सियासतदानों की तरह चल रहे हैं जिस तरह वो सियासतदान दूसरे सियासतदान आप हम ये करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी अवाम जो है जो इस वक्त इन करप्ट सियासतदानों पे भरोसा नहीं करती, इसलिए इस वक्त 6.5 लाख से जायद एलीट क्लास जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहा। लेकिन हम जब आएंगे तो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे भरोसा करती है। जिस तरह पहले खातून बैठी थी तो चैरिटी पे बात कर रही थी, तो ये बात सच है। हमारे कौम के लोग चैरिटी के नाम पे तो पैसा दे देते हैं लेकिन टैक्स के नाम पे नहीं देते, बिकॉज उनको पता ये टैक्स इन्हीं हुक्मरानों की लग्जरीज में इस्तेमाल होता है। मुख्तसर ये हुआ कि आपसे भी 9 अफराद के लिए 22,000 रुपए इन हालात में नहीं बन सकता। आप भी इस चीज से इतफाक करती हैं? 9 अफराद 22,000 रुपए में एक महीने में गुजारा नहीं कर सकते? बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। और आपको मुबशिर साहब एक बात बताओ, ये नहीं ऐड करेंगे हमारा गुजारा नहीं होने वाला। और इस अवाम को चाहिए कि अगली दफा वेदर इट इज PTI, वेदर इट इज PMLN, वेदर इट इज पीपल्स पार्टी सोच समझ के वोट दें, क्योंकि असल में ये लोग बेचारे घरों में घुट घुट के रोते हैं और फिर जब वोट दे आते हैं और सिर्फ वहाँ पे ठप्पा मार आते हैं। प्लीज सोच समझ के वोट दें। दिस इज माय एडवाइस। मसाइल हल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको भी आना होगा, आपको भी वो रूल अदा करना होगा जिससे अवाम आपको आइंदा के लिए चॉइस करे। हम प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, अपोजिशन पिछले 5 साल से फेस कर रहे हैं। हमने तो डे 1 से अपोजिशन में आ गया नेशनल असेंबली में, बिकॉज हमारी पॉलिसीज PPP से एग्री, हम डू नॉट एग्री विद देम। तो पॉलिसी से हम एग्री नहीं करते। आप इस बजट को मान लेंगे, इस बजट को मान लेंगे, पहले आप लूट लो। नहीं मान रही ना। मैं वाइंड अप करूंगा यहाँ पे। अवाम की अदालत में आज पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, बजट नहीं बन सकता जी। अवाम कह रही है 22,000 रुपए ये लोग कमाते हैं एक महीने का। 9 अफराद हैं जो डिपेंडेंट है इन पे, और लाइट नहीं है, बिजली का बिल नहीं बन। मुख्तसर ये है कि नहीं बन सकता बजट। और अगर आवाम को कोई रिलीफ देने का सोच भी रहे हैं तो मिलेगा कोई रिलीफ नहीं। अगर मिल भी गया तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। PTI वाले कहते हैं जी वो चेंज लेके आ सकते हैं। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर होगा।